بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرم دام پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیائے کوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے ناؤزول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلات کے شہر کو اپنا متفقہ بنایا۔ 617 ہجری 1220 کی بات ہے کہ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منچلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل ناؤزول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زیادہ شاہ سوار تھے۔ نمبر 2، عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غل بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور پیز علی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلمان لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب مارکہ کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سب سالاروں نے ارطغرل اور اس کے دستے کو ہر وقت پیش قدمی کی تحسیس کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں انازو کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی۔ نمبر 3، اور اسی طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب پیش سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلجوقیہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ اور مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 1299 میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ نمبر 5، دولت عثمانیہ کا بانی عثمان 656 ہجری 1258۔ ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ نمبر 1، یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کو قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان اڈھیر عمر الغر جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنویں میں، جنگلوں اور پرانوں میں، ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ نمبر 1، یہ اس سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان ادھیڑ عمر الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں میں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے، ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا، کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودی نصرانی اور ان لوگوں کے
جنہوں نے پناہ لی۔ نمبر 2، یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہتی تھی۔ تتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ میں حیث المجموع بڑھ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا، یہاں پر ایک نہایت ہی لطیفہ نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ضعیف اور نکبت کی انتہا کو پہنچ گئی چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج اور ملا۔ نمبر 2، یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا، ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی تھی۔ تتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ میں حیث المجموع بڑھ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا، یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ضعیف اور کمزور کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اسے دوبارہ عروج حاصل ہوا اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندی کی طرف پرکشش ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون متکبر اور سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ، اور وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ ایک گروہ ان میں سے ذبح کیا کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔